بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ انما یأمرکم، بلا شک و شبہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے یا دے گا۔ یامرو کون سا سیغہ آ گیا ہے؟ مضارع کا سیغہ آ گیا نا، دیکھا؟ اس طرح جب تھوڑا بہت آپ پڑھ جائیں گے تو آپ کو خود ہی سیغوں کی سمجھ آنے لگے گی کہ اچھا یہ سیغے آ رہے ہیں۔ انما یامرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء، برائی کے ساتھ، والفحشاء، اور فحاشی کے کاموں کا۔ شیطان تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ سوء اور فحشاء یہ دو کام کرو۔ انما کے کلمے سے شروع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ وہ حرکتیں کرے گا جو شیطانی کی ہیں، تمہیں کبھی بھی اچھی راہ نہیں دکھائے گا، اس سے بھلائی کی کوئی توقع ہی نہ رکھنا۔ اور دو طرح کے کاموں کا وہ حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء۔ ایک تو سوء ہے، اور سوء سے مراد مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ لوگ مراد وہ فعال مراد ہیں، وہ گناہ جو عقلاً برے ہیں، عقل بھی بتائے کہ یہ برے گناہ ہیں، کبھی ہیں، انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور فحشاء سے مراد وہ گناہ ہیں جن کو شریعت نے بھی برا ٹھہرایا اور شریعت نے بھی ان سے منع کیا ہو۔ ایک فرق تو یہ کیا گیا ہے سوء اور فحشاء میں کہ سوء وہ جو عقلاً برے ہوں اور فحشاء وہ جو شرعاً بھی ساتھ ساتھ اس کے برے ہیں۔ ایک اور فرق بھی فقہا نے کیا ہے مفسرین نے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام وہ گناہ جن پر حد جاری نہیں کی جا سکتی وہ سوء میں شامل ہیں، کہ اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو شیطان تمہیں ان گناہوں کا حکم دے گا جو حد سے کم درجے کے ہیں، سوء ہیں وہ بھی غلط کام ہیں، وہ بھی گمراہی کی باتیں، لیکن اس میں کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی۔ کسی کو تھپڑ مار دیا بغیر وجہ کے تو اس پہ حد تو جاری نہیں ہو سکتی۔ قاضی یہی کہہ سکتا ہے کہ تم اس کو بھی تھپڑ مار لو، مگر تھپڑ وہ حد نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تعزیر ہے۔ تو حد سے کم جو چیزیں ہیں، حدود جو ہیں، ان کا تو بیان آتا ہے سورہ نور میں کہ اللہ تعالیٰ نے حدود کتنی متعین کی ہیں۔ شرعاً جو حدود ہیں وہ 4 اور 5 ہیں، تو ارشاد فرمایا وہاں مگر ان حدود سے کم جو گناہ ہیں وہ تمہیں کہے گا یہ گناہ کرو، والفحشاء، اور ایسے گناہوں کا حکم دے گا جو گناہ فحاشی پر مبنی ہیں، یعنی جن میں حد جاری ہوتی ہے، جن میں حد لگتی ہے۔ تو تمہیں شیطان ایسی چیزوں کی طرف بلائے گا، دو چیزیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہے گا کہ تم کہو اللہ پر۔ یہ قالا کا صلہ جب علا سے آتا ہے تو پھر اس کے معنی اللہ پر جھوٹ بولنے کے نا، ایک جگہ پہلے بھی آیا تھا، کہیں آیا تھا کہ قالا کا صلہ جب علا آتا ہے، کچھ ایسی بات تھی بہرحال۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان تقولوا علی اللہ، جب اور یہ اس بات کا حکم دے گا کہ تم کہو اللہ پر ما لا تعلمون، جس چیز کو تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ بہتان لگانا، جھوٹ کا گھڑنا، اپنے پاس سے ایسی باتیں اللہ کے متعلق کہو جس چیز کو تم نہیں جانتے، اور یہ ایسی چیز ہے جس سے بہت بچنا چاہیے۔ شرعی مسائل جتنے بھی ہیں انسان حد الوسع ان کے اظہار، ان کے بیان سے بچے، دوسروں کے لیے کہے کہ کسی اور مفتی سے پوچھیں، کسی اور سے بات کریں، اس لیے کہ آدمی کبھی کبھی حالات کو جانتا نہیں ہے اور جو پیش کرتا ہے اس کے سامنے تصویر ایسی کہ وہ کسی طرح بس جائز ہو جائے، اور جب جواب دینے والا ان نزاکتوں کو نہ سمجھ سکتا ہو تو بیچارہ پھنس بھی جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے معاملے میں ایسی باتیں کہو جو بہتان اور جھوٹ پر مبنی ہیں، یعنی یہ جو وسیلہ اور حام اور صائبہ اور بحیرہ جو ہیں ان کو استعمال نہ کرو، یہ کہتا ہے شیطان تمہیں۔ تو دیکھو اس کی پیروی نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں جو ہیں تحریمات ہیں مشرکین کی، اور مشرکین نے اسے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے۔